اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ مائک چینج۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کا جو کلام ہے یہ آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا۔ آج کے بعد آپ کی زندگیاں جو ہے وہ فتح مند زندگیاں بن جائیں۔ آمین۔ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اور جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ برحق ہے۔ آمین۔ میں اکثر کہتا ہوں نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا الہام اس کا۔ وہ زندہ تھا، وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، یہ کلام اس کا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلیسیا میرے ساتھ رہیے گا۔ ہاللیلویا۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ جو غالب آئے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم فتح مند زندگیاں گزاریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم شکست نہ کھائیں۔ ابھی ساؤنڈ والا کافی لیٹ تھا اور بھائی مجھے کہنے لگا کہ ساؤنڈ بڑا لیٹ ہے، اور میں نے اسے بتایا کہ آج خدا جو ہے، آج میرے بھائیوں میرے بہنوں اس چرچ کلیسیا کی زندگی میں کثرت سے کام کرنے والا ہے۔ کیونکہ جب خدا کام کرنا چاہتا ہے تو ابلیس رکاوٹیں ڈالتا ہے، لیکن ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ مسیحی جو ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ فتح مند زندگیاں گزارتے ہیں، وہ کبھی شکست میں زندگی نہیں گزارتے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ جو غالب آئے، کیا ہے؟ جو غالب آئے۔ غالب آنے کا مطلب ہے، غالب آنے کے معنی ہے چھا جانا، مغلوب کرنا، زیر کرنا، فتح کرنا، شکست دینا، مارنا، پست کر دینا، قابو میں کرنا۔ کیا کرنا؟ قابو میں کرنا۔ ہم نے شکست دینی ہے، ہم نے بیماریوں کو، ہم نے مصیبتوں کو، ہم نے مایوسیوں کو، ہم نے ہر ایک بیماری کو شکست دینی۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آج کے بعد آپ شکست میں زندگی نہیں گزاریں گے۔ آج کے بعد ہر ایک بھائی کی، ہر ایک بہن کی جو زندگی ہے وہ فتح میں گزرے گی۔ آمین۔ کیا کرنا؟ غالب آنے کا کیا مطلب ہے؟ چھا جانا، مغلوب کرنا، زیر کرنا، فتح کرنا، شکست دینا، مارنا، پست کرنا اور قابو میں کر لینا۔ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم قابو کرنے والے لوگ ہیں، ہم شکست دینے والے لوگ ہیں، ہم مارنے والے لوگ ہیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو نہیں۔ یہ نہ کہیں کہ پارسل نے کلام سنا دیا ہے، گھر جاتے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر۔ ہم نے کس کو مارنا ہے یہ بھی ابھی ہم سیکھیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ لودیکیا کی کلیسیا ہے جس کے بارے میں خدا کلام کرتا ہے، کہتا ہے جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غالب آنا ہے۔ کس طرح غالب آنا ہے؟ جس طرح یسوع مسیح نے کہا میں غالب آیا۔ ابھی ہم نے پرستش کی، خدا کی حمد و ثنا کی، اور ہم نے بے شمار گیت گائے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم
گیتوں میں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں گیت اور گائے جائیں، لیکن جب کلام کی باری آتی ہے تو ہم پادری کے کان میں جا کے کہتے پر سب چھوٹا ہے یا کلام سے، ٹائم بہت ہو گیا۔ جو پرستش کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ دلوں پر حل جو ہے وہ چلایا جاتا ہے تاکہ زمین جو ہے، دلوں کی زمین جو ہے وہ نرم ہو جائے، اور جیسے ہی نرم ہو جاتی ہے حمد ثنا کی جاتی ہے، خدا کا تخت لگ جاتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مسح کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کلام بویا جاتا ہے تاکہ وہ کلام 100 گنا پھل لائے۔ کتنے گنا پھل لائے؟ 100 گنا کلام پھل لائے۔ اور جب کلام کی باری آتی ہے اور کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت کس کو دی؟ اپنے کلام کو دی۔ کس کو سب سے زیادہ عظمت دی؟ کلام کو دی۔ اور آج ہم کلام مقدس سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جب ہم سیکھتے ہیں اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تم کیا ہوگے؟ سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ آج ہم ایک بہت بڑی سچائی سے واقف ہونے والے ہیں، ایک بہت بڑے مکاشفہ جو ہے ہمیں ملنے والا ہے۔ مکاشفہ کا مطلب ہے بھید کو کھولنا، کسی چیز کو آشکارا کرنا، کسی چیز سے پردہ ہٹانا۔ اور آج ہم کس بات کو سیکھ رہے ہیں؟ جو غالب آئے میں اس سے اپنے تخت پر، اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ یسوع مسیح کن چیزوں پر غالب آئے اور آج ہم نے کن چیزوں پر غالب آنا ہے؟ سب سے پہلے یسوع مسیح آزمائش پر غالب آئے۔ یسوع مسیح نے آزمائش پر فتح پائی۔ جب ہم متی کی انجیل کو دیکھتے ہیں اور اس سے بھی پہلے جب ہم عبرانیوں 4 باب کو دیکھتے ہیں، اس کی 15 آیت کو دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کہیں نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مدد نہ ہو، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ نکلا۔ ہاللیلویہ۔ وہ ہماری طرح ہر ایک بات میں آزمایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا نکلا؟ بے گناہ نکلا۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش جو ہے جس گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، دوبارہ جب وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم پھر اس میں گر جاتے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ مثال کے طور پر ایک بھائی شراب پیتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، اور جب اس کے پاس دوبارہ شراب آتی ہے یا کوئی محفل ایسی ہوتی ہے جہاں وہ چلے جاتا ہے، اگر وہ پھر پی لیتا ہے وہ آزمائش میں گر گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ آزمائش پر غالب آئے۔ اور متی 4 باب کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں جب اسے آزمایا گیا یسوع مسیح کو، کیا کہا گیا؟ ابلیس سامنے آ گیا اور لکھا ہے روح القدس اسے جنگل میں لے گیا، اور جب جنگل میں لے گیا تو آزمانے والا اس کے پاس آیا اور ابلیس نے آ کر اسے آزمانا شروع کیا، اور وہ کہنے لگا کہ تو کہہ کہ یہ پتھر جو ہے روٹیاں بن جائیں، لیکن یسوع مسیح نے اس پر کیا کیا؟ فتح پائی۔ آج عزیزوں ہم نے بھی آزمائش پر فتح پانی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یہاں پر کہا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہوں، اسی طرح تم بھی غالب آؤ تو میرے باپ کے تخت پر ہو۔ پھر ہم دیکھتے گناہ پر یسوع مسیح نے فتح پائی۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کا مطلب ہے نشانہ خطا ہو جانا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں جو تیر کمان والے ہوتے ہیں وہ اکثر نشانے لگاتے ہیں، جب نشانہ جو ہے وہ گول دائرے کے اندر نہیں لگتا
تو کہتے ہیں کہ نشانہ جو ہے وہ خطا ہو گیا، اور جو چیزیں خدا نے مقرر کی ہیں جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم گناہ کر جاتے ہیں۔ خدا نے آدم اور حوا سے کہا تھا کہ تم یہ درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن انہوں نے کھایا، انہوں نے حکم عدولی کی، اس میں انہوں نے خدا کا حکم توڑ دیا تو انہوں نے گناہ کر دیا۔ اور اسی طرح پہلے یوحنا کے خط کے اندر 3 باب کے اندر اس کی 5ویں اور 8ویں آیت کو جب دیکھتے ہیں، لکھا ہے تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کس سے پیدا ہوئے؟ آج ہم کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ یسوع مسیح سے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ او یہ ہے گناہ میری زندگی چاہ گیا، میں انسان جس کے اندر یسوع مسیح کا خدا کا تخم ہوتا ہے، لکھا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج ہم نے کس پر غالب آنا ہے؟ گناہ پر غالب آنا ہے، آزمائش پر غالب آنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسرے نمبر پر یسوع مسیح کس پر غالب آئے؟ شیطان پر غالب آئے۔ کس پر غالب آئے؟ بولیے ذرا۔ شیطان پر غالب آئے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 2 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے پس جس صورت میں لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کرے۔ ہاللیلویا۔ کس کو تباہ کرے؟ اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی، خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر اس کا بڑا تماشا بنایا اور اسے ابلیس کو تباہ کر دیا۔ آج ہم ڈرتے ہیں یا نہیں ابلیس سے؟ کون کون ڈرتا ہے ابلیس سے؟ ہم نہیں ڈرتے، ہاللیلویا۔ لیکن ابھی جہاں پر بدرو آ گئی تو سب نے پیچھے پیچھے ہٹ جانا۔ ہاللیلویا۔ ہم کیونکہ ابلیس کا زور ختم ہو چکا ہے، اور پطرس کے خط کے اندر لکھا ہے کہ وہ دھاڑنے والے شیر ببر کی طرح ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اس کے دانت نکل چکے ہیں، اس کے دانت یسوع مسیح نے توڑ دیے ہیں۔ اب وہ دھاڑتا ہے، کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یعنی ابلیس کو تباہ کر دیا۔ اور اسی طرح ہمیں لوکا میں بھی ملتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی بات جو ہے وہ بدروہوں پر غلبہ حاصل کیا۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ بدروہوں کو نکالا۔ جب یسوع مسیح ہیکل میں گئے تو ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی، اور وہ یوں کہنے لگی، چلا کر بولی، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتی ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے سے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا، اور وہ ناپاک روح اس شخص میں سے نکل گئی۔ بدروہیں بھی جانتی ہیں یسوع کو کہ وہ کیا ہے؟ خدا کا قدوس ہے، اور وہ نکل جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر بدروہیں ہوتی ہیں۔ ہم کبھی کسی کے پاس جاتے، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں۔ خادموں کے پاس ضرور جانا چاہیے، لیکن جادوگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جو جادوگروں کے پاس جاتا ہے، کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا اسے اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے گا۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ کس پر غالب آنا ہے؟ بدروہوں پر غالب آنا ہے۔ پھر یسوع مسیح تمام قوتوں پر غالب آئے،
किन पर गालिब आए? तमाम कुव्वतों पर। कुलसियों का खत जब हम देखते हैं उसके 2 बाब की 15 आयत के अंदर देखते हैं, लिखा उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बड़ा तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उस पर फतह याबी का शादियाना बजाया। और लिखा है रोमियो के खत के अंदर जब हम पढ़ते हैं 8 बाब के अंदर उसकी 38-39 आयत के अंदर लिखा है खुदा की मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है? ना मौत, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना कोई और मखलूक। हमें कोई हुकूमत जो है, हुकूमत कौन है ये भी समझ लें। ये ना समझे कि ये जो हमारे पाकिस्तान की हुकूमत है ये है, क्योंकि अबलीस जो है ये गुनाह के वसीला से हम पर हुकूमत करता था, हम पर इख्तियार रखता था और उस इख्तियार को यीशु मसीह ने सलीब पर उसका बरबला तमाशा बना दिया और उस सारी कुदरत को, सारी हुकूमत को, सारे इख्तियार को हम में से खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह दुनिया पर गालिब आए। दुनिया पर, किस पर? दुनिया पर गालिब आए। दुनिया के अंदर क्या है? दुनिया के अंदर दर्द है, दुनिया के अंदर बीमारी है, दुनिया के अंदर मायूसी है।